بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حامد ایک بوڑھا چوکیدار تھا جو شہر میں ایک بڑی سی کوٹھی کے لمبے چوڑے دروازے پر کھڑا ہو کر چوکیداری کرتا تھا۔ وہ گاؤں سے شہر نوکری کے لیے آیا ہوا تھا۔ گاؤں میں اس کے گھر والے رہتے تھے جن میں ایک پوتا روحان اور اس کی بیوی پلوشا شامل تھے۔ حامد کئی ماہ بعد گھر جاتا تھا۔ وہاں روحان ہر دن دادا کی راہ تکتا اور ان کا شدت سے انتظار کرتا تھا۔ اس نے دنیا میں ہوش سنبھالا تھا تو اپنے پاس دو مہربان ہستیوں کو پایا تھا جو اس کے دادا دادی تھی۔ وہ دونوں اس پر جان لٹاتے تھے اور سچ تو یہ تھا کہ اس کے لیے بھی وہ دونوں اس کی کل کائنات تھے۔ 4 سالہ روحان بالکل نہیں جانتا تھا کہ دنیا میں والدین کا رشتہ بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے اس کے دادا دادی ہی سب کچھ تھے۔ بیٹے کی موت کے بعد حامد کی ہمت جواب دے گئی تھی اور صدمے سے وہ اس قدر بے حال تھا کہ کئی دنوں تک تو کچھ سجھائی ہی نہ دیا۔ مگر قدرت کے فیصلوں کے آگے کسی کا اختیار نہیں چلتا اور لاکھ غم زدہ ہونے کے باوجود بھی انسان کو قدرت کے اچل فیصلے کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح حامد کو بھی اپنے عزیز جان پوتے کا چہرہ دیکھ کر زندگی کی طرف لوٹنا پڑا۔ اب وہی بیٹے کی آخری نشانی تھی جسے ساری عمر انہوں نے سینے سے لگا کر رکھنا تھا۔ سو حامد نے اپنے کھیتوں پر جا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ دن دگنی اور رات چگنی محنت کرنے کی وجہ سے جلد ہی اجڑا ہوا کھیت ہرا بھرا دکھنے لگا۔ حامد کی آمدنی اچھی ہونے لگی تو پلوشا نے بھی دل سے خدا کا شکر ادا کیا اور پوتے کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ روحان ماں باپ کے انتقال کے بعد دادی دادا سے مانوس ہو گیا اور دادی کے ساتھ سونے لگا۔ ایک جھٹکے کے بعد ہی صحیح مگر زندگی اپنے معمول پر لوٹ آئی تھی۔ کچھ وقت مزید گزرا تھا کہ حامد کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی۔ پلوشا نے اسے شہر کے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہا تو وہ شروع میں تو ٹال مٹول کرنے لگا، مگر جب بیوی کا اصرار بڑھا تو اسے بات مانتے ہی بنی۔ وہ شہر کی طرف جاتی سڑک پر جا رہا تھا کہ اسے بہت سے بچے اسکول کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ ہاتھ میں کتابیں پکڑے اور سفید یونیفارم میں ملبوس وہ بچے ہر کسی کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ حامد بہت دیر تک کھڑے ہو کر ان بچوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی کہ روحان بھی ان بچوں کی طرح اسکول جائے اور پڑھ لکھ کر ایک روز بڑا آدمی بن جائے۔ اس روز جب وہ شہر سے واپس لوٹا تو رات کو پلوشا سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ پلوشا کو ایسا لگا جیسے شوہر نے اس کے دل کی بات جان لی ہو۔ وہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے کسی اچھے ادارے میں روحان کا داخلہ کرانے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی انہوں نے روحان کا داخلہ ایک اچھے اسکول میں کرا دیا۔ پلوشا کا آدھا دن روحان کے انتظار میں اداس گزرنے لگا، مگر وہ خوش تھی کہ روحان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ انہی دنوں سیلاب کے خطرے کی خبریں زور پکڑنے لگیں۔ شروع میں محض افواہ سمجھتے ہوئے وہ لوگ نظر انداز کرتے رہے، مگر ان خبروں کا افواہ ہونا محض خام خیالی ثابت ہوا۔ حکومت کی طرف سے گھر خالی کرنے کا اعلان کر دیا گیا تو کئی لوگوں کے ساتھ پلوشا اور حامد کو بھی دکھ کا شدید جھٹکا لگا۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور ضروری سامان باندھ کر وہ گھر سے نکل گئے۔ گھر چھوڑنے پر سب کے دل رنجیدہ تھے۔ حامد بھی پلوشا اور روحان کے ساتھ امدادی کیمپ میں آ گیا۔ ایک ہفتہ بڑے صبر و تحمل سے گزرا تھا کہ ماہرین کی بات درست ثابت ہوئی اور پورا گاؤں سیلاب کی زد میں آ گیا۔ جیسے تیسے کر کے مزید وقت گزرا اور جب سیلاب لوگوں کا سامان اور محنت سے اگے ہوئے کھیت تباہ کر کے چلا گیا تو حکومت کی طرف سے اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ پریشان حال لوگوں میں شامل حامد بھی بیوی اور پوتے کے ساتھ اپنے گھر لوٹ گیا۔ اس کا گھر بالکل محفوظ رہا تھا، جسے دیکھ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ جب وہ اپنے کھیت کی خبر لینے کے لیے وہاں پہنچا تو وہاں ساری فصل تباہ ہو چکی تھی اور یہ تباہی دیکھ کر حامد رونے لگا تھا۔ وہ اپنے دامن سے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اب وہ کس طرح گزارا کریں گے۔ جمع پونجی ختم ہونے کے قریب تھی۔ اسے اپنے پیٹ سے زیادہ اپنی بیوی اور اس ننھی جان کی فکر لاحق تھی جو ماں باپ کی جدائی کے بعد مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہا تھا۔ انہوں نے اس بچے کی اعلیٰ تعلیم اور اچھی زندگی کا خواب دیکھا تھا، مگر حالات اس ڈگر پر چلنے والے تھے جہاں 2 وقت کی روٹی ملنا بھی غنیمت تھا۔
حامد پریشان ہو گیا۔ وہ فوری طور پر کوئی ایسا کام کرنا چاہتا تھا جس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے کم از کم 2 وقت کا کھانا کھایا جاتا۔ وہ پلوشا کو بتا کر شہر جانے کے لیے نکل گیا۔ شہر میں داخل ہوا تو وہاں کے حالات بھی کچھ سازگار نہ تھے۔ لاکھوں بے روزگار نوجوانوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ ایسے میں بیچارے بوڑھے حامد کو کوئی کیسے پوچھتا، جس کے پاس سوائے کھیتی باڑی کے اور کوئی دوسرا ہنر بھی نہ تھا۔ ایک رات فٹ پاتھ پر سونے کے بعد حامد کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ یہاں کی زندگی بھی بہت مشکل ہے اور پردیس سے آئے کسی بھی انسان کے لیے نوکری حاصل کرنا تو جیسے جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ ایک روز وہ ایک بہت بڑے بازار میں جا کر کام تلاش کر رہا تھا، مگر ہر طرف سے نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کچھ لوگوں نے نرمی سے منع کر دیا۔ شام ہوئی تو حامد نا امید سا وہاں سے چل نکلا اور سوچوں میں گم سڑک پر چلتا جا رہا تھا کہ پیچھے سے آتی ہوئی گاڑی بالکل دکھائی نہ دی۔ گاڑی چلانے والا بھی شاید نشے میں تھا، جو اپنے سامنے چلتے اس بوڑھے اور کمزور شخص کو نہ دیکھ سکا تھا، اور جب دیکھا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بچانے کی کوشش کے باوجود اس کا کندھا اچھا خاصا زخمی ہو گیا تھا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر آ گرا تھا۔ اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد اسے ہوش آیا تو ہسپتال کے نرم بستر پر موجود تھا۔ اس کے قریب شکیل سر جھکائے شرمندہ بیٹھا ہوا تھا۔ حامد کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ جذباتی ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، بابا جی مجھے معاف کر دیں، میں گھر پہنچنے کی جلدی میں آپ کا خیال نہ کر سکا۔ وہ حامد سے معافی مانگ رہا تھا۔ حامد نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، جو دکھ نصیب میں لکھا ہو وہ کسی نہ کسی بہانے سہنا پڑتا ہے۔ حامد نے دکھی انداز میں کہا تو شکیل کے چہرے پر مزید شرمندگی پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے حامد کو ڈسچارج کر دیا تو شکیل نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اس مہنگے ہسپتال کی فیس ادا کرنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکل گئے اور بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، بابا آپ اپنے گھر کا ایڈریس مجھے بتا دیں تاکہ میں آپ کو وہاں پہنچا سکوں۔ یہ سن کر حامد کی آنکھیں بھر آئیں اور بولا، یہیں کہیں کسی فٹ پاتھ پر چھوڑ دو بیٹا، بلکہ بس تمہارا کام ختم ہو گیا، میں خود چلا جاؤں گا۔ شکیل حیران ہو کر بولا، مگر فٹ پاتھ پر کیوں بابا؟ یہ سن کر حامد نے اسے پوری بات بتا دی اور بولا، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، میں گاؤں سے یہاں کام تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ گاؤں میں میرے کھیت تباہ ہو چکے ہیں، سیلاب نے میری زندگی کو ویران کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شکیل جو ایک اچھا اور نیک دل انسان تھا، حامد کو پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گیا۔ اسے دل ہی دل میں بہت افسوس ہو رہا تھا کہ انجانے میں ہی صحیح مگر اس نے ایک پریشان شخص کو تکلیف پہنچا دی تھی۔ وہ بولا، میں آپ کے لیے جگہ اور نوکری کا بندوبست کر سکتا ہوں، مگر اس شرط پر کہ آپ پہلے مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں، اس کے بعد میں آپ کو آپ کا کام سمجھا دوں گا۔ یہ سن کر حامد خوش ہو گیا اور بولا، بچے تم ایک نیک آدمی ہو، میرے دل سے تمہارے لیے دعائیں نکل رہی ہیں، تم نے میری پریشانی کو دور کر دیا ہے۔ مہربانی کر کے مجھے کام بھی بتا دو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میری کوٹھی میں چوکیدار کی ضرورت ہے، آپ یہ جاب کر سکتے ہیں، مگر ابھی آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ شکیل اسے اپنی کار میں بٹھا کر اپنی کوٹھی میں لے آیا اور ایک سرونٹ کوارٹر کا تالا کھول کر وہاں حامد کو لے گیا۔ چھوٹے سے کوارٹر کے اندر ایک کمرہ تھا جہاں سونے کے لیے بستر موجود تھا۔ حامد کو آج 2 راتوں کے بعد بستر ملا تھا، سو وہ سونے کے لیے لیٹا تو منٹوں میں نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ اسے پرسکون سوتا دیکھ کر شکیل وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح اس نے اپنے ایک ملازم کے ہاتھ حامد کے لیے ناشتہ بھیج دیا تھا اور آفس جانے سے پہلے خود بھی حامد کی خیریت دریافت کی تھی۔ چند دن آرام کرنے کے بعد جب حامد کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو اس نے چوکیداری کا کام شروع کر دیا۔ وہ رات کے وقت ڈیوٹی کرتا تھا۔ ٹھنڈا موسم تھا، سو پہلے دن اسے بہت سردی محسوس ہوئی۔ وہ ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا اور اس کی ہمت جواب دے رہی تھی، مگر جوں ہی وہ نیند میں جھومنے لگتا، اس کی آنکھوں کے سامنے پلوشا کا امید میں ڈوبا اور روحان کا روتا ہوا چہرہ ذہن میں آ جاتا تو وہ بے چین ہو کر آنکھیں کھول دیتا۔ روحان کو وہ شہر سے نئے کپڑے اور کھلونے لانے کی امید دلا کر آیا تھا اور وہ اپنے وعدے سے ہرگز بھی پھرنا نہیں چاہتا تھا۔ شروع کے دن تو بے حد مشکل گزرے تھے، اسے دن میں سونے کی بالکل عادت نہیں تھی،
سو رات کو جاگنے کے باوجود بھی دن میں پرسکون نیند نہیں آتی تھی۔ خیر چند دنوں میں ہی وہ جاگنے کا عادی ہو گیا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ اس نے خود کو عادی کر لیا تھا۔ ایک روز وہ معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا کہ برابر والی کوٹھی سے ایک شخص نکلا اور حیرت سے حامد کے قریب آ کر بولا، لگتا ہے کہ تم شکیل صاحب کے نئے چوکیدار ہو۔ حامد نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ بولا، لگتا ہے کہ تمہیں اس علاقے کے بارے میں صحیح طرح سے معلوم نہیں، تبھی بہادروں کی طرح یہاں ڈیوٹی دے رہے ہو۔ اس نے تجسس پھیلایا تو حامد نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ پہیلیاں نہ بجھواؤ اور جو بات بھی ہے صاف صاف کہہ دو۔ اس شخص نے ایک قہقہہ لگایا اور بولا، ہمارے اس علاقے میں جنات رہتے ہیں اور رات کے وقت کسی انسان کو باہر برداشت نہیں کرتے، اسی وجہ سے 2 مہینوں میں تم یہاں 5ویں چوکیدار ہو۔ کوئی بھی ہفتہ 1.5 ہفتے سے زیادہ یہاں ٹک ہی نہیں سکتا ہے۔ اس شخص نے سرگوشی بھرے انداز میں کہا تو حامد کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور اگلے چند دنوں میں ہی اس نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ یہ بات 100% درست ہے۔ اس علاقے میں کینہ پرور اور شرارتی جنات کا راج تھا، جو رات کے وقت کسی بھی انسان کو اس علاقے میں برداشت نہیں کرتے تھے۔ حامد کو اپنے بہت قریب قدموں کی چاپ سنائی دیتی تو کبھی دروازے کے اوپر لگا بلب جلنا بجھنا شروع ہو جاتا اور دیر تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ وہ صبر اور تحمل سے رات گزرنے کا انتظار کرتا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسی صورتحال میں واقعات کو نظر انداز کرنا چاہیے، ورنہ شریر جنات ایک ڈرتے ہوئے انسان کو دیکھ کر مزید خوش ہوتے ہیں اور اسے مزید ڈراتے ہیں۔ مگر ایک روز تو حد ہی ہو گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، پوری دنیا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، جبکہ حامد کرسی پر بیٹھا اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا کہ اسے اپنے بہت قریب چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ وہ اس آواز کو مسلسل نظر انداز کر رہا تھا، مگر آواز تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے تنگ آ کر پیچھے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے بہت سے قہقہوں کی آواز سنائی دی، جیسے بہت سے لوگ ایک ساتھ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنس رہے ہوں۔ آواز بہت تیز تھی، جسے نظر انداز کرنا حامد کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایک دم اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اپنی ہتھیلی اس کے منہ پر رکھ کر دباؤ ڈالا ہو۔ اس کا سانس رک رہا تھا، اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ چند ہی پل بعد یہ دباؤ ختم ہو گیا تھا، مگر حامد کو بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ لمبے لمبے سانس لے کر سانس ہموار کرنے لگا۔ جب کافی وقت گزر گیا تو وہ ہمت کر کے بولا، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میری بات سن لو۔ میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ میں ایک غریب انسان ہوں اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ مجھے تم لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے اپنی کسی شرارت کا نشانہ نہ بناؤ، ورنہ میں جوابی کارروائی ضرور کروں گا۔ اس کی بات مکمل ہوئی تو اسے ایسا محسوس ہوا گویا ہر طرف خاموشی چھا گئی ہو۔ ماحول میں موجود شور ختم ہو گیا تھا اور سکوت چھا گیا تھا۔ پھر کچھ لوگوں کے قدموں کی چاپ دور جاتی سنائی دی تو حامد نے سکون کا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اگلے روز اسے پورا دن تیز بخار رہا۔ حامد کو یہاں پر پورا 1 ماہ ہو چکا تھا اور آج اسے پہلی تنخواہ مل گئی تھی۔ وہ اب کچھ دن کے لیے گاؤں جانا چاہتا تھا۔ دل پلوشا اور روحان سے ملنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس نے شکیل سے اجازت طلب کی تو اس نے خوش دلی سے گاؤں جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے ہی دن وہ اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کر کے جلد واپس آنے کے لیے ٹرین میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پوتے کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ یقیناً دادا کی یاد میں بے قرار تھا۔ بڑی مشکل سے سفر اپنے اختتام کو پہنچا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ گھر میں پہنچا تو حسب امید روحان 1 ماہ بعد دادا کو اپنے سامنے موجود پا کر حیران اور خوش ہو گیا تھا۔ وہ خوشی سے اچھلنے لگا تھا۔ حامد نے کھلونوں کا شاپر بیگ سے نکال کر اسے دیا تو اس کے چہرے سے روشنی کی طرح پھوٹتی خوشی قابل دید تھی۔ حامد نے پلوشا کو تازہ پھل بیگ سے نکال کر دیے اور خود فریش ہونے کے لیے چل دیا۔ وہ 2 دن گھر میں رکا تھا اور یہ 2 دن بہت یادگار اور خوبصورت گزرے تھے۔
پلوشا اچھی نوکری ملنے پر خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ روحان دوبارہ باقاعدگی سے اسکول جانے لگا تھا۔ حامد مطمئن سا واپس شہر آیا تو اس کا دل بہت اداس تھا۔ وہ معمول کے مطابق دن گزارنے لگا۔ دن میں آرام اور رات کو ڈیوٹی دینا ہی اس کی روٹین میں شامل تھا۔ ڈراؤنے واقعات پہلے کی نسبت بہت کم ہو گئے تھے۔ کچھ وہ بھی ان واقعات کا عادی ہو چکا تھا اور اب اس پر کسی واقعے کا کوئی اثر بھی نہ ہوتا تھا۔ اس کی فریاد کرنے کے بعد اتنی تبدیلی ضرور رونما ہوئی تھی کہ اسے کسی نے دوبارہ تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کی تھی، اور نہ ہی اب اسے اپنے بہت قریب سے مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ مختصر یہ کہ دن کافی حد تک سکون سے گزر رہے تھے۔ وقت تیز رفتاری سے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک روز وہ معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا کہ اسے دور سے ایک بچہ چلتا ہوا اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ دور سے بھی بچے کے چہرے پر موجود ایک خاص سی چمک کو بہت اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ وہ بچہ چلتا ہوا اس کے 3 فٹ کی دوری پر کھڑا ہو کر رونے لگا تھا۔ وہ شاید ایک بھٹکا ہوا بچہ تھا۔ حامد اٹھ کر اس کے قریب گیا اور اس کا چہرہ دیکھ کر اسے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ وہ اسے نظر انداز کر کے وہاں سے واپس مڑنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنی رحم دل فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسی بے حسی اختیار نہ کر سکا۔ وہ بچے کے قریب آیا اور اس کو گود میں اٹھا کر اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر سہلانے لگا۔ وہ بچہ کچھ ہی دیر میں گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ حامد عجیب کشمکش کا شکار تھا کہ اس بچے کو کس طرح اس کے والدین کے پاس لے کر جائے۔ کچھ دیر وہ کھڑا یہی بات سوچتا رہا، پھر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اسی طرف جایا جائے جس طرف سے بچہ چل کر یہاں آیا تھا۔ یہ سوچ کر وہ چل پڑا۔ وہ کچھ دور گیا تھا کہ اسے آگے اندھیرے میں 2 آنکھیں چمکتی دکھائی دیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ چلتا ہوا کافی دور نکل چکا ہے اور یہ جگہ شکیل کی کوٹھی سے کافی دور تھی۔ وہ پریشان سا کھڑا رہا۔ اندھیرے میں وہ آنکھوں والی بلا یا کوئی جن اس کے قریب آیا اور بولا، بہت شکریہ، تم نے میرے بیٹے آریان کو بحفاظت رکھا۔ آواز بہت محبت بھری اور انداز بے حد نرم تھا۔ حامد کو بولنے والے کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ گھبرا کر بولا، تم کون ہو؟ میرا نام شازم ہے اور یہ میرا بیٹا ہے جو راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلا ہے۔ وہ بچے کو گود میں لیتا ہوا بولا، میں آپ کی اس نیکی کے بدلے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ شازم کے کہنے پر حامد بولا، نیکی کا صلہ دینے والی ذات مجھے ضرور اس نیکی کا بدلہ دے گی، اور بے شک وہ ایک بہترین بدلہ ہوگا۔ میں بس کوٹھی کے گیٹ تک جانا چاہتا ہوں اب۔ حامد کے کہنے پر شازم نے اس کا کندھا تھپ تھپایا جیسے اسے حامد کی بات بے حد پسند آئی ہو۔ ٹھیک ہے، آنکھیں بند کر لو۔ شازم کے کہنے پر حامد نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں تو اگلے ہی پل اسے شازم نے آنکھیں کھولنے کا کہہ دیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ کوٹھی کے گیٹ کے سامنے موجود اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی خواب سے بیدار ہوا ہو، مگر وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ مگر یہ الگ بات تھی کہ دل اس حقیقت کو قبول کرنے سے قاصر تھا۔ وہ بہت دیر تک حیرت کا شکار رہا۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ 2 دن بعد اس کو تنخواہ ملی تو اس نے گاؤں جانے کا سوچا اور ٹرین میں سوار ہو گیا۔ وہ گھر پہنچا تو ہمیشہ کی طرح روحان اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ پلوشا کو بخار تھا سو وہ اسے پہلی فرصت میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ دوائی لینے کے بعد وہ اپنے کھیتوں والی زمین پر چلا گیا جہاں کبھی ہرے بھرے پھول اور پودے لہرایا کرتے تھے۔ اب سوکھی زمین اور اجاڑ جگہ کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ حامد اور پلوشا کا دل اپنی زمین کو اس اجاڑ صورت میں دیکھ کر دکھ سے بھر گیا تھا۔ حامد کو یہ مٹی آج بھی اتنی ہی عزیز تھی جتنی کہ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ اس ہری بھری زمین سے محبت کرتا تھا۔ وہ روحان سے امید رکھتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر ضرور اس زمین پر اپنی محنت اور محبت کا بیج بو کر اسے ہرا بھرا کر دے گا۔ یہ سوچ کر وہ کچھ مطمئن ہوا اور وہ دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ روحان پڑھائی میں تیز تھا۔ وہ ایک قابل اور پر اعتماد بچہ تھا۔ پلوشا کے سونے کے بعد وہ دادا کے پاس آ بیٹھا اور سرگوشی بھرے انداز میں بولا، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ حامد اس کی بات سن کر سمجھ گیا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے، تبھی روحان اتنے راز درانہ انداز میں کہہ رہا ہے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ حامد نے کہا تو اسے حوصلہ ہوا اور بولا، آپ نے بہت سال پہلے
مجھے سمجھایا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ یہ بات اپنے دادا کو ہرگز نہ بتانا تو وہ بات آپ کو ضرور بتاؤں۔ اس کی بات سن کر حامد مسکرایا اور بولا، تم اپنے دادا کی نصیحت کو یاد رکھتے ہو، یہ اچھی بات ہے۔ ہمارے اسکول میں سائیکل چلانے کا مقابلہ ہو رہا ہے، میں اس مقابلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن دادی نے منع کیا ہے کہ آپ کو اس مقابلے کے بارے میں بتا کر پریشان نہ کروں، کیونکہ سائیکل بہت مہنگی ہے اور ہم لوگ نہیں خرید سکتے ہیں۔ روحان نے دکھی لہجے میں پوری تفصیل بتائی تو حامد بولا، نہیں، تمہاری دادی کو اندازہ نہیں ہے کہ سائیکل خریدنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے اس نے کہہ دیا ہوگا۔ تم ایسا کرنا کہ کل اسکول جاؤ گے تو مقابلے میں اپنا نام لکھوا لینا، میں بہت جلد شہر سے تمہارے لیے سائیکل لے آؤں گا۔ حامد کے کہنے پر روحان خوش ہو کر اس سے لپٹ گیا اور بولا، میرے دادا دنیا کے سب سے پیارے دادا ہیں، اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی بھی میرے دادا کی جگہ نہیں لے سکتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کو بتانے کے بعد میں سائیکلنگ کے اس مقابلے میں شرکت ضرور کروں گا۔ حامد پوتے کو خوش دیکھ کر مسکرا دیا۔ روحان نے صبح اسکول جانا تھا سو وہ سو گیا، جبکہ حامد کی آنکھوں سے نیند میلوں کی مسافت پر تھی۔ اس نے روحان کا دل رکھنے کے لیے اسے کہہ تو دیا تھا کہ وہ اس کے لیے جلد سائیکل لے آئے گا، مگر اب اس بات کو سوچ کر پریشان تھا کہ وہ اتنی جلدی سائیکل کے لیے پیسے کس طرح حاصل کرے گا۔ اس کی مہینے بھر کی تنخواہ اتنی تھی کہ وہ پورا مہینہ سکون سے گزار سکتے تھے، مگر کچھ بچانے کا خیال بس خیال ہی رہ جاتا، کیونکہ روحان کی پڑھائی کے اخراجات بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اپنی مالی حالت بہتر ہونے کے لیے دعائیں مانگتا ہوا نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت وہ شہر جانے کے لیے گھر سے نکل گیا، مگر اس کے ذہن میں یہی بات گردش کر رہی تھی کہ وہ کس طرح پوتے سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ وہ شکیل سے بات کر کے کچھ ایڈوانس رقم کا مطالبہ کرنا چاہتا تھا، مگر جب وہ کوٹھی پہنچا تو یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری کہ شکیل ایک دن پہلے اپنے بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک چلا گیا ہے۔ وہ پریشان دل کے ساتھ رات کے وقت اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ساری عمر برے سے برے حالات کا سامنا کیا، مگر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے اور نہ ہی ادھار مانگا۔ اب عمر کے اس حصے میں کسی دوست سے ادھار طلب کیسے کیا جائے؟ شہر میں اس کے 3-4 دوست بن چکے تھے اور وہ سب بھی شکیل کی کوٹھی میں ملازم تھے۔ مالی طور پر وہ بھی حامد کی طرح تھے، مگر ایک امید کے تحت وہ ان سے بات کرنے کا سوچ چکا تھا اور اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے نیند کے جھونکے آنے لگے۔ ایسا اب بہت کم ہوتا تھا، زیادہ تر اس وقت ہوتا جب اس کا بی پی لو ہو جاتا۔ سو اس نے اپنی جیب سے اپنے بی پی کنٹرول کی گولی نکالی اور چوسنے لگا، مگر گولی کا کوئی اثر نہ محسوس ہوا۔ اسے چکر آنے لگے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا دی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بہت قریب آ کر رک گیا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے شازم اور آریان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہی نہیں، ان کے پاس ایک بہت خوبصورت اور اسٹائلش سائیکل بھی تھی، جسے دیکھ کر حامد حیران رہ گیا تھا۔ یہ تمہارا تحفہ ہے جسے دینے کے لیے ہم کافی بے چین تھے، شازم نے کہا اور خدا حافظ کہہ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ حامد حیران نظروں سے اپنے سامنے جنات کی اس سائیکل کو دیکھ رہا تھا۔ سائیکل بہت خوبصورت تھی، اسے اپنی نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا مسئلہ یوں چٹکی بجاتے حل ہو جائے گا۔ اس نے چھو کر اس سائیکل کو محسوس کیا تو اسے یقین آیا کہ یہ کوئی خیال و گمان نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس کے دل سے شازم کے لیے دعائیں نکلنے لگیں۔ وہ سائیکل کو اپنے ساتھ اپنے کوارٹر میں لے آیا اور اگلے ہی دن اس کا ایک دوست گاؤں جانے کے لیے نکلا تو اس نے اس کے ہاتھ سائیکل گھر بھیج دی۔ تصور میں وہ روحان کا خوشی سے لبریز چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل بہت پرسکون تھا۔ وہ گھر جانے کے دن گننے لگا۔ ابھی کافی دن باقی تھے۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا۔ دن اپنے معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ اگلے ماہ وہ گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گھر کے اندر بے حد دیدہ زیب سجاوٹ کی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید حیران ہوتا، روحان ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور دادا کے گلے لگ گیا۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے دادا ہیں۔ اس کے لہجے سے خوشی چھلک رہی تھی۔ اپنے دادا کو سکون سے بیٹھنے تو دو، پلوشا نے کہا۔
تو حامد بولا، اسے منع نہ کرو، اس دن کو دیکھنے کے لیے تو میں پورا ماہ انتظار کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ گھر کا نقشہ کیسے بدل گیا؟ حامد کے پوچھنے پر پلوشا نے ایک نظر گھر پر ڈالی اور ہنس پڑی۔ یہ سب تمہارے پوتے کا کارنامہ ہے، اسی سے پوچھو۔ پلوشا کے کہنے پر روحان نے پوری بات بتا ہی دی۔ میں نے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے بابا، جس کی وجہ سے مجھے 1,00,000 روپے انعام ملا ہے، جس میں سے کچھ پیسے میں نے گھر کی سجاوٹ پر لگا دیے ہیں۔ یہ سن کر حامد بہت خوش ہوا اور بولا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میرا روحان بہت اچھی سائیکل چلانے لگا ہے۔ یہ سن کر روحان بولا، نہیں دادا، وہ ایک جادوئی سائیکل ہے، جس پر بیٹھتے ہیں تو وہ اتنی تیز رفتاری سے چلتی ہے کہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ روحان نے خوش ہو کر بتایا تو حامد سوچ میں پڑ گیا۔ اسے ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ یہ یقیناً جنات کا اثر سائیکل پر پڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک نارمل انسانوں کی سائیکل سے بالکل مختلف ہے۔ آپ کو کل ایک سرپرائز ملنے والا ہے۔ کھانے کے دوران روحان نے چہکتے ہوئے کہا تو حامد بولا، اب کون سا سرپرائز دینا باقی رہ گیا ہے؟ اس بار پلوشا بولی، یہ سرپرائز بالکل الگ ہے۔ یہ سن کر حامد ہنس پڑا اور بولا، یعنی یہ تم دونوں دادی اور پوتے کی ملی بھگت ہے؟ چلو جی، پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کل ہمیں کیا سرپرائز ملنے والا ہے۔ اگلے روز روحان نے دادا کو اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر سائیکل پر بٹھایا تو سائیکل جیسے ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ اتنی تیزی سے پہلی بار حامد نے کوئی سائیکل چلتے ہوئے دیکھی تھی۔ اس نے مضبوطی سے روحان کی بازو تھام لی تو اس نے تیز آواز میں تسلی دیتے ہوئے کہا، دادا جان، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سائیکل پر آپ بالکل محفوظ ہیں۔ چند ہی منٹ میں وہ دونوں حامد کے کھیت والی زمین پر پہنچ چکے تھے، جہاں پہنچ کر حامد کو اپنی نگاہوں پر یقین نہیں رہا تھا۔ روحان اور پلوشا نے زمین پر کام کا آغاز کر دیا تھا۔ زمین میں بیج بو دیے تھے، جس سے ننھی کونپلیں پھوٹ رہی تھی۔ حامد کو ان ننھے پودوں میں اپنی زندگی مسکراتی محسوس ہوئی۔ وہ یہ سب دیکھ کر خوش ہو گیا اور اسے دیکھ کر روحان خوش ہو گیا، جس نے دادی کی مدد سے پڑھائی میں سے وقت نکال کر یہاں آ کر محنت کی تھی۔ یہ اس کی محنت ہی تھی جو حامد کے چہرے پر مسکراہٹ کی صورت میں موجود تھی۔ اس نے اپنے کھیت کی مٹی ہاتھ میں اٹھائی اور بولا، دادا جان، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب آپ میری پڑھائی کا خرچہ اٹھانے کے لیے شہر گئے تھے تو آپ کا دل یہیں کہیں اس زمین میں اٹکا رہ گیا تھا۔ آپ کے لیے اپنے دادا پردادا کی اس نشانی کو چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا۔ آپ نے میری تعلیم کی خاطر اس زمین کو ویران اور خالی دیکھا، جو ہمیشہ ہری بھری رہی تھی۔ اب میں آپ کو شہر واپس نہیں جانے دوں گا اور ہم مل کر اپنی اس زمین پر کام کریں گے۔ روحان نے کہا تو حامد نے اسے گلے لگا لیا۔ یہ ایک چھوٹا سا لڑکا اتنا حساس دل رکھتا تھا۔ اس بات کا اندازہ حامد کو پہلی بار ہوا تھا۔ اسے اس موقع پر بہو اور بیٹے کی بھی یاد آئی، جو اگر آج زندہ ہوتے تو اپنے نیک دل بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ وہ بہت دیر تک اچھی فصل تیار کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے رہے اور پھر گھر آ گئے۔ آس پاس کے لوگ بھی جو سالوں پہلے سیلاب آنے کی وجہ سے پریشان حال ہو گئے تھے، اب تک دوبارہ اپنی زندگیوں میں لوٹ چکے تھے۔ مرنے والوں پر صبر کر لیا گیا تھا اور زندگی کی دوڑ میں شامل ہو چکے تھے۔ حامد اور پلوشا بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور اب انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ اس بات کا اندازہ روحان کو اچھی طرح تھا، تبھی اس نے میٹرک کرنے سے پہلے ہی کھیتوں پر کام شروع کر دیا تھا، اور جب اس نے میٹرک کر لیا تو وہ سارا کام سمجھ چکا تھا اور دادا کو آرام کا کہہ کر سارا کام خود سنبھالتا تھا۔ جنات کی سائیکل اس نے اب تک دل سے لگا کر رکھی ہوئی تھی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ اس سائیکل کی بدولت اس نے ایک بڑا مقابلہ جیتا تھا، اور دوسری بات کہ وہ اس کے دادا کا دیا ہوا تحفہ تھا، جن سے اسے بے انتہا محبت تھی۔ اس سائیکل نے زندگی کے ہر موڑ پر اس کا بہت ساتھ بھی دیا تھا۔ زندگی کا سفر اسی طرح گزر رہا تھا۔ ایک طوفان ان کی زندگی میں شامل ہو گیا اور پلوشا ایک روز ایسی گہری نیند سوئی کہ پھر اٹھ نہ سکی۔ اس کی موت ان دونوں کے لیے ایسا گہرا صدمہ تھی کہ جس پر صبر کرنا بہت مشکل تھا۔ حامد کے لیے اس ساتھی کو بھلانا بہت مشکل تھا جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے 50 سال گزارے تھے۔ وہ غم سے چور تھا۔ ایسے میں روحان نے خود کو سنبھالا اور دادا کا بہت خیال رکھنے لگا۔ ایک روز وہ اسی طرح اداس بیٹھا تھا کہ روحان کو اسے دیکھ کر ایک خیال آیا۔ وہ بولا، دادا، کیوں نہ میں آپ کو شہر لے جاؤں؟ یہ سن کر حامد پہلے تو حیران ہوا، کیونکہ اس نے
دوبارہ پلٹ کر شہر کی خبر نہ لی تھی، مگر روحان ضرور کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں شہر کا چکر لگاتا رہتا تھا۔ وہ دادا کو رضامند کرنے کے لیے مزید بولا، دادا، ماحول بدلے گا تو ضرور آپ کی دلی کیفیت بھی بدل جائے گی۔ ویسے بھی وہاں آپ کے پرانے دوست بھی موجود ہیں، آپ کو ان سے مل کر خوشی ہوگی۔ روحان کے سمجھانے پر حامد ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا اور بولا، زندگی کی ساری خوشیاں تو مرنے والی اپنے ساتھ لے گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میری حیات میں اب کوئی خوشی باقی بچی ہے، مگر پھر بھی تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ حامد نے رضامندی ظاہر کی تو روحان خوش ہو گیا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کے دادا شہر جانے کے لیے مان گئے ہیں۔ اس نے ایک بیگ میں اپنے اور ان کے کچھ کپڑے رکھے اور اسی شام وہ دونوں شہر جانے کے لیے سائیکل پر روانہ ہو گئے۔ شہر جانے کے لیے سائیکل پر سوار ہوئے تو ہمیشہ کی طرح سائیکل اتنی تیزی سے چلنے لگی جیسے ہوا میں اڑ رہی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شہر میں موجود تھے۔ روحان اپنے ایک دوست فرحان کے گھر جانا چاہتا تھا، مگر حامد نے اسے شکیل کی کوٹھی پر جانے کا کہا اور وہ دونوں وہاں چل پڑے۔ وہ وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حامد کافی حیران ہوا کہ کوٹھی کافی پرانی اور خستہ حال ہو چکی ہے۔ پرانے ملازموں کی جگہ نئے ملازمین نے لے لی تھی جو حامد کے لیے نئے چہرے تھے۔ شکیل برسوں پرانے اپنے اس چوکیدار کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ان کے لیے پرتکلف اور مزیدار کھانا بنوایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ حامد سے مخاطب ہوا اور بولا، بابا، میں ایک بات کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شکیل کی تمہید باندھنے پر روحان بھی ہمتن گوش ہو گیا۔ حامد نے کہا، شکیل بھائی، جو کہنا ہے کہہ دو، اس میں اجازت طلب کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ شکیل چند لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، پچھلے سال میرے بھائی بھابھی کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی اکلوتی بیٹی نیلم میرے پاس ہے، جس کا میں کسی اچھی جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں کسی اچھے لڑکے کی تلاش میں تھا۔ ابھی آپ کے ساتھ روحان کو دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ روحان ہی ایسا لڑکا ہے جیسے لڑکے کی مجھے تلاش تھی۔ اس کے چہرے سے اس کی شرافت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس کی گفتگو اس کی ذہانت کا آئینہ ہے۔ مجھے اس ملاقات میں ہی اندازہ ہو گیا ہے کہ نیلم روحان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارے گی۔ تو کیا آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ حامد حیران سا شکیل کی بات سن رہا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے روحان کی طرف دیکھا تو اس نے یہ کہہ کر سر جھکا دیا کہ جیسے آپ کی مرضی دادا جان۔ حامد مسکرایا اور بولا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ ویسے بھی اب اس کی دادی تو زندہ نہیں ہے جو لڑکی کی تلاش میں خوش ہو کر خوار ہوتی پھرتی، لیکن آپ کی بھتیجی کا رشتہ ہمیں منظور ہے۔ حامد نے کہا تو شکیل ان کے گلے لگ گیا۔ دعائیں اس طرح بھی قبول ہوتی ہیں۔ سالوں کی شناسائی رشتہ داری میں بدل گئی تھی۔ روحان دادا کے ساتھ اپنے دوست فرحان کے گھر رک گیا تھا۔ اسی ہفتے حامد کے گھر سے ایک چھوٹی سی بارات شکیل کے گھر اتری اور سادگی سے نیلم دلہن بن کر رخصت ہو گئی۔ اگرچہ انہوں نے یہ رشتہ شکیل کی بات رکھنے کے لیے طے کیا تھا، مگر نیلم کی خوبصورتی اور نیلی کانچ سی آنکھیں دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے تھے۔ وہ خوبصورتی کی اعلیٰ مثال تھی۔ اسے دیکھ کر روحان کو اپنی قسمت پر ناز ہونے لگا تھا۔ وہ ایک ہفتے بعد اپنے گاؤں واپس آئے تو نیلم بھی ان کے ساتھ تھی۔ روحان کو نازک سی نیلم کا ساتھ بہت اچھا لگا تھا۔ وہ ایک نیک دل اور بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ شادی کے بعد اس نے پورا گھر سنبھال لیا تھا۔ اس کی خدمت گزاری سے حامد بہت خوش تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ نیلم کی صورت اسے ایک پوتی مل گئی تھی۔ وہ دادا سے باتیں کرتی اور ان سے قصے کہانیاں سن کر محظوظ ہوتی۔ روحان خوش تھا کہ نیلم کے آنے سے گھر میں نہ صرف رونق ہونے لگی تھی بلکہ پلوا شاہ کی وفات کے بعد گھر میں اب سلیقہ بھی نظر آنے لگا تھا۔ ابھی ان کی شادی کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ ایک روز روحان کو بہت شدید بخار چڑھ گیا۔ پہلے تو وہ دوا لینے میں ٹال مٹول کرتا رہا، مگر جب گھریلو ٹوٹکوں سے بخار کی شدت کم نہ ہوئی تو حامد اسے بڑے اصرار کے بعد حکیم صاحب کے پاس لے گیا اور اسے دوا دلائی۔ مسلسل دوا استعمال کرنے کے بعد بھی اس کا بخار کم نہ ہوا اور کمزوری بڑھتی چلی گئی تو نیلم پریشان ہو گئی اور ایک روز وہ دادا کے ساتھ مل کر اسے شہر لے آئی۔ شہر سے مختلف ٹیسٹ ہوئے تو کوئی خاص بیماری سامنے نہ آئی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے دوائیں لکھ کر انہیں واپس بھیج دیا۔ کچھ دن وہ لوگ شکیل کی کوٹھی میں رہ کر واپس آ گئے اور نیلم باقاعدگی سے اسے دوا دینے کے ساتھ
زبردستی سوپ وغیرہ پلا دیتی۔ ڈاکٹر کی دوا سے بھی کوئی آرام نہ آیا تو حامد کسی پیر صاحب کو دم کے لیے لے آیا، مگر قسمت کو نہ جانے کیا منظور تھا کہ دم کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ان دنوں حامد کھیتوں پر کام کر رہا تھا اور نیلم گھر میں پوری طرح شوہر کا خیال رکھتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کے سرہانے پریشان بیٹھی تھی۔ روحان مسلسل بیمار رہنے کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا بن گیا تھا، اس کے گال پچک گئے تھے اور آنکھیں اندر کی طرف دھس چکی تھیں۔ نیلم نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو ضبط کیے اور اٹھ کر کچن کے باہر بچھی چارپائی پر بیٹھ کر دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ ماں باپ کی جدائی کا صدمہ ہی ایسا جان لیوا تھا کہ اب وہ کوئی غم سہنا نہیں چاہتی تھی۔ روحان کو وہ بہت چاہتی تھی، اس کے بغیر جینے کا تصور بھی محال تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے آنسو صاف کیے، خود کو حوصلہ دیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ دعا کر کے اس کے دل کو بے حد سکون ملا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ غم کی یہ رات بس گزرنے ہی والی ہے اور بہت جلد وہ پہلے کی طرح پرسکون زندگی گزارنے والے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کھڑا تھا۔ کھانے کے لیے کچھ دے دے بیٹی، وہ اسے دیکھ کر گڑ گڑا کر بولا تو نیلم فوراً اندر آئی اور شاپر میں 2 وقت کا کھانا پیک کر کے باہر نکلی اور دروازہ کھول کر منتظر کھڑے فقیر کی طرف بڑھا دیا تو اس نے دعا دی، اللہ تیری ساری مرادیں پوری کرے۔ نیلم یہ دعا سن کر فوراً بول پڑی، میرا شوہر بہت بیمار ہے، دعا کرو کہ وہ صحت مند ہو جائے، ابھی اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ فقیر ایک دم چلا تھا کہ نیلم کی سرخ آنکھوں نے اسے مڑنے پر مجبور کر دیا۔ کیا تجھے ایک ایسا ٹوٹکا بتاؤں جس پر عمل کرنے سے وہ صحت مند ہو جائے گا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو نیلم بے اختیار بول پڑی، بالکل، میں جاننا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر فقیر بولا، اس کی کوئی ایسی چیز صدقہ کرو جو اس نے سالوں سے سنبھال رکھی ہو اور اسے بہت عزیز ہو۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں اور نیلم کو خیالوں میں گم چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ نیلم یہ سوچتی ہوئی دروازہ بند کر کے اندر آ گئی کہ آخر گھر میں ایسی کون سی چیز ہے جو روحان کو بہت عزیز ہے اور سالوں سے اس گھر میں موجود ہے، مگر اسے ایسی کوئی چیز یاد نہ آئی۔ رات کو اس نے حامد سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا اور جب روحان نے آنکھیں کھولی تو حامد نے اسے کہا، روحان، میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اب تمہاری سائیکل کو کسی ضرورت مند کو دے دینا چاہیے، شاید تمہاری یہ قربانی تمہاری صحت یابی کی وجہ بن جائے اور تم تندرست ہو جاؤ۔ کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو؟ نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، سو اس نے گردن کے اشارے سے ہاں کہہ دیا تو حامد نے سکون محسوس کیا۔ اگلے دن صبح ہی وہ سائیکل لے کر گھر سے نکل گیا۔ اس کا رخ اس گاؤں میں موجود موچی مہردین کے گھر کی طرف تھا، جو اپنے ایک پاؤں میں موجود نقص کی وجہ سے ٹھیک طرح سے نہیں چل سکتا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کے گھر کے اندر سے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حامد نے دروازے پر دستک دی تو مہردین کی بیوی شازیہ نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے سے بھی پریشانی ظاہر تھی۔ اس نے حامد کو اندر آنے کا کہا۔ حامد اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ بیچارہ معذور شخص مہردین گھر کے کونے میں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ حامد نے اس کے پاس جا کر تسلی دینے کے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، کیا بات ہے مہردین، تم اس طرح رو کیوں رہے ہو؟ مہردین نے اپنے سامنے حامد کو مہربان انداز میں پایا تو بولا، بھائی صاحب، 2 دن سے میرے گھر میں کچھ نہیں پکا، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، گاؤں میں کام بالکل نہیں چل رہا ہے، شہر جا کر کمانا چاہتا ہوں مگر میرے پاس کوئی پرانی سی سائیکل بھی نہیں ہے کہ جسے میں سواری کے طور پر استعمال کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگا تو حامد نے کہا، تم پریشان مت ہو، میں تمہارے لیے ایک سائیکل لے کر آیا ہوں جس پر تم گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کر سکو گے۔ یہ کہہ کر حامد نے اپنی جیب سے کافی سارے نوٹ نکالے اور مہردین کے ہاتھ پر رکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بے شک اچھا اور برا وقت ہم پر ایک آزمائش ہوتی ہے، میری دعا ہے کہ ہم اپنی ہر آزمائش میں پورا اتریں۔ حامد سائیکل کی چابی مہردین کو دے کر خدا حافظ کہتا وہاں سے نکل گیا۔ مہردین کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے حامد کی صورت کوئی فرشتہ اس کے گھر آیا ہو اور منٹوں میں اس کے سارے مسئلے حل کر گیا ہو۔ وہ اور شازیہ بہت دیر تک بے یقین سے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے ایک بہترین وسیلہ ان کے لیے بھیجا تھا۔ حامد وہاں سے نکلا تو بہت خوش تھا،
دل کو جیسے سچی خوشی ملی تھی۔ غم کا بادل چھٹ سا گیا تھا۔ ایک غریب آدمی کی مدد کر کے اس کو سچی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ روحان کی یہ قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے چارپائی پر نیلم روحان کو سوپ پلا رہی تھی۔ خلاف معمول روحان نے آج کئی دنوں بعد پورا پیالہ ختم کیا تھا، ورنہ نیلم کہتی ہی رہ جاتی، مگر وہ پینے کے لیے مانتا ہی نہیں تھا۔ اگلے روز جب حامد صبح کو کھیت پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس نے معمول کے مطابق روحان کا ماتھا چھو کر اس کا بخار چیک کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا بخار اتر چکا ہے۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور نیلم کو بھی بتایا تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ آج کا دن نیلم کے لیے بہت مبارک ثابت ہوا۔ روحان نے بہت دن بعد کافی دیر تک اس سے باتیں بھی کی تھیں۔ حامد نے مٹھائی لا کر دی تو نیلم نے کھانا بنا کر محلے بھر کے بچوں کو بلایا اور ان کی مٹھائی اور کھانے سے تواضع کی۔ اگلے چند دنوں میں روحان صحت مند ہو چکا تھا اور حامد کے ساتھ کھیت پر جا کر کام بھی کرنے لگا۔ اس کی کمزوری مکمل طور پر دور نہیں ہوئی تھی۔ حامد اور نیلم نے اس کی خوراک کا خیال رکھا تو رفتہ رفتہ کمزوری بھی دور ہو گئی۔ روحان اکثر جنات کی سائیکل کو یاد کرتا تھا جو سالوں تک اس کے ساتھ ایک بچپن کے دوست کی طرح رہی تھی، مگر وہ خوش بھی تھا کہ دادا نے اس کی پیاری سائیکل کو ایک معذور انسان کی مدد کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اسی سال کے آخری ماہ میں ایک ٹھنڈی شام اسے ایک پیارے سے بیٹے کا تحفہ دے کر گزر گئی تو وہ سب باتیں بھول کر شاہ میں مگن ہو گیا۔ حقیقی معنوں میں اس گھر میں رونق اب اتری تھی۔ ننھے شاہ کی قلقاریوں سے گھر کی فضا مسکرا اٹھی تھی۔ شاہ 2 سال کا ہوا تو حامد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ گیا۔ روحان اور نیلم کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ اسے بھلانا تو ناممکنات میں سے تھا، مگر شاہ کے لیے زندگی کی طرف لوٹنا بھی ضروری تھا۔ کچھ سال مزید گزرے۔ شاہ کے بعد رواحہ اور شاہ زیب نے ان کی زندگی مکمل کر دی۔ آج بھی روحان فاتحہ پڑھنے کے لیے اپنے دادا دادی کی قبر پر جاتا ہے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے دادا دادی کی یاد کے ساتھ اپنی ساتھی جنات کی سائیکل ضرور یاد آتی ہے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کو یادوں کے جہان میں لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔